وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کے بارے میں دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ گنہگار ہے، یہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر جائے گا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ یعنی اگر ہم نے دنیا کے اندر کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اسی دنیا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مر گیا گیا جہنم کے اندر، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے، چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کسی شخص کے بارے میں تو اللہ رب العالمین آپ کے ساری نیکیوں کو رب العالمین بدل ڈالے گا، ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، چونکہ اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ غفور رحیم ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس آدمی کے اندر کون سی ادا پائی جاتی تھی، اس آدمی کے اندر کون سی ایسی چیز پائی جاتی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس آدمی سے خوش ہو گیا ہے اور اس کی مغفرت کر دیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ ظاہری طور پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین جس اعتبار سے چاہے گا اپنے بندے کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو آقائے مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جو سورہ انبیاء کی ہے۔ اس آیت کریمہ سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع کیا ہے۔ ویسے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع اللہ رب العالمین کی رحمت کے حقدار کون ہیں، اس پر گفتگو ہوگی، اور اللہ رب العالمین اپنی رحمت کن لوگوں کے اوپر نچھاور کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی تذکرہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ سامعین کرام، جیسا کہ ہم سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، معبود ہے۔ اللہ رب العالمین کبھی اپنے بندے پر انتہائی زیادہ ناراض ہو جاتا ہے، تو کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ رب العالمین کے پاس پائی جاتی ہیں، یعنی کبھی رب العالمین کا اپنے بندے کے اوپر ناراض ہونا، اور کبھی رب العالمین کا اپنے بندوں کے اوپر غیظ و غضب ہونا، غصہ ہونا، یہ چیزیں اللہ رب العالمین کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما دیا اس آیت کریمہ کے اندر، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ اس آیت کریمہ کو جب اللہ رب العالمین نے نازل کیا، اتارا، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کے سامنے اس بات کو لے کر کے اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے کہ اللہ رب العالمین
انتہائی زیادہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو رب العالمین ختم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا کہ رب العالمین کی ذات انتہائی زیادہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں پر اللہ رب العالمین رحیم و کریم ہے۔ تو یہ آیت کریمہ جب اللہ رب العالمین نے نازل کیا تو ایک ڈاؤٹ اور ایک شک پیدا ہو گیا کہ اگر صرف یہی اعلان اللہ رب العالمین کے بندوں کے سامنے کر دیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ رب العالمین سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، چونکہ ان کے مائنڈ میں اور ان کے ذہن و دماغ کے اندر یہ بات رہے گی کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کے اندر یہ کہہ دیا ہے کہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اس ڈاؤٹ کو اور اس شک کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد ایک دوسری آیت کریمہ نازل کر دیا، اور اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، کہ میرا عذاب انتہائی زیادہ دردناک ہے، بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو ایک طرف اللہ رب العالمین نے جہاں پر اپنے غفور الرحیم ہونے کے بارے میں اعلان کیا تو اس کے فوراً بعد دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کے بارے میں اعلان کر دیا کہ اللہ رب العالمین بہت ہی دردناک عذاب دینے والا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اللہ رب العالمین کی رحمت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کو اگر ترک کر رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جاتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو یاد رکھنا دوسری آیت کے اندر اللہ نے یہ میسج اور یہ پیغام دے دیا ہے کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے، اگر نماز کی پابندی نہیں کرو گے، اگر شریعت کے قانون کے مطابق نہیں چلو گے، اگر شرعی زندگی گزارو گے نہیں، تو یاد رکھنا وہ اللہ جو اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، وہ اللہ جو اپنے بندوں کو بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہی اللہ اپنے بندوں کو دردناک عذاب کے اندر ڈالنے والا ہے، دردناک عذاب میں مبتلا کرنے والا ہے۔ تو اس ڈاؤٹ کو اور اس شک کو اللہ رب العالمین نے سورہ ہجر کی ان دونوں آیات کے اندر بالکل دور کر دیا کہ وہ انسان اللہ رب العالمین کی مغفرت کا حقدار ہوگا جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہوئے شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم سے پہلے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام اس دار فانی کے اندر آئے، جتنے بھی انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر کے بھیجا، اور آخر میں میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ کو اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول بنا کر کے بھیجا، سب کا ایک ہی مشن تھا، سب کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ تھا اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد بیان کر دیا کہ یہ سارے انبیاء اللہ رب العالمین سے امید کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو ختم کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یہ سوچ کر کے نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، اچھائی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا کرتے تھے، جو بھی نیک کام کرنا رہتا تھا سارے کے سارے انبیاء اس میں پیچھے نہیں رہتے تھے بلکہ آگے بڑھ کر کے اس کام کو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، تو جہاں پر وہ اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے وہیں پر ان کے دل کے اندر یہ ڈر بھی پایا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کا خوف بھی ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا، ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے تھے، یہ سوچ کر کے کہ کہیں ہمارا نیک کام کرنا ضائع و برباد نہ ہو جائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سارے انبیاء کرام
جو بھی اس دنیا کے اندر آئے، جن کو اللہ رب العالمین نے اپنا نبی بنا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجا، سارے انبیاء نیک کام میں سبقت کیا کرتے تھے، جلد بازی کیا کرتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کے عذاب کا ڈر بھی ان کے اندر پایا جاتا تھا، اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف بھی ان کے دل کے اندر پایا جاتا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، مگر مسئلہ آج اس کے بالکل اپوزٹ ہو چکا ہے، بالکل الٹا ہو چکا ہے۔ ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے دل کے اندر وہ خوف اور وہ ڈر ہونا چاہیے جو صحابہ کرام کے اندر پایا جاتا تھا، وہ ڈر اور وہ خوف ہونا چاہیے جو ہم سے پہلے، ہمارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام پائے گئے، ان سارے انبیاء کرام کے اندر جس طرح کا خوف اور جس طرح کا ڈر پایا جاتا تھا، وہ ڈر اور وہ خوف ہم تمام لوگوں کو اپنے دل کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یاد رکھنا، اگر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی مغفرت نہیں کرواتے ہیں، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کے دربار میں ایسے لوگوں کو انتہائی زیادہ پچھتاوا اٹھانا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت ہی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین اپنے بندے پر غفور الرحیم ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھ کر کے تیار کی، ایک کتاب اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے تیار کیا۔ وہ کتاب آج بھی عرش کے پائے کے نیچے موجود ہے، عرش کے نیچے وہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب کو جب اللہ رب العالمین نے لکھ کر کے تیار کیا تو اس میں ایک چیز اپنے اوپر واجب کر لی، وہ چیز یہ ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر دیا۔ رب العالمین نے اپنی رحمت کو اپنے اوپر واجب کر لیا کہ میں اپنے بندوں کے اوپر انتہائی زیادہ رحیم و کریم ہوں، میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اپنے بندوں کے گناہوں کو ختم کرتا رہوں گا۔ میرے بھائی اور دوستو، حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے غصے کو صرف اور صرف 10% اپنے پاس رکھا ہے۔ 10% اللہ رب العالمین نے 10% غصے کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھا ہے، اور 90% رحمت کو اللہ رب العالمین نے اپنے پاس محفوظ کر رکھا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کتنا زیادہ اپنے بندے کے اوپر رحیم و کریم ہوگا۔ 10% غصے کو اپنے پاس رکھتا ہے اور 90% اللہ رب العالمین رحمت کو اپنے پاس رکھتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج دیکھیے اس روئے زمین پر کتنے لوگ ایسے موجود ہیں، کتنے لوگ ایسے موجود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، کتنے لوگ اس سرزمین پر ایسے پائے جاتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی نہیں کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو صرف اور صرف جمعہ کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو روزی عطا کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اس روئے زمین پر جو شرک و بدعات کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتے ہیں، ان سے جا کر کے اپنی مرادیں مانگتے ہیں اور انہی کو اپنا رب مانتے ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین ان کو روزی عطا کرتا رہتا ہے، عذاب نہیں نازل کرتا ہے۔ کتنے لوگ اس سرزمین پر ایسے پائے جاتے ہیں جو شرک و بدعات اور اس کے علاوہ زناکاری و بدکاری جیسی چیزوں کو کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین ان بندوں کے اوپر اپنی رحمت کو نازل کرتا رہتا ہے، ان بندوں کے اوپر اللہ رب العالمین رزق کو نازل کرتا رہتا ہے، روزی دیتا رہتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو رشوت لیتے ہیں، کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو سودی لین دین کرتے ہیں، کتنے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں اس سرزمین پر جو شراب جیسی گھناؤنی چیز کو پیتے رہتے ہیں، لیکن رب العالمین اپنی رحمت کو اپنے پاس 90% رکھا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو سب کچھ عطا کرتا رہتا ہے، سب کچھ دیتا رہتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کے رحیم ہونے کی سب سے بڑی دلیل
दलील है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के गफूर होने की सबसे बड़ी दलील है कि इतनी ज़्यादा इस सरज़मीन पर रह करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी हो रही है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ बगावत हो रही है, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को रोज़ी रोटी देने के लिए तैयार रहता है, सब कुछ अता करता है। आप देखिए कि कितने लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को बुरा भला कहते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली गलौज देते रहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तकलीफ़ें देते रहते हैं, लेकिन वो अल्लाह कितना बड़ा गफूर है, कितना बड़ा रहम करने वाला है, जो इन सारी बातों को बालाए ताक रखते हुए, बगल में रखते हुए अपने बंदे को अजाब से महफूज कर रखा है। अपने बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़ी रोटी जो है देता रहता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत की सबसे बड़ी दलील है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अपने बंदे पर रहमो करम करने की सबसे बड़ी दलील है। आप देखेंगे इस दुनिया के अंदर कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा करार देते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा करार देते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उन लोगों को रोज़ी रोटी अता करता रहता है। कितने लोग इस सरज़मीन पर ऐसे पाए जाते हैं जो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेटा करार देते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन की दरिया दिली को देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और उसकी मग़फ़िरत को देखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी रोज़ी रोटी से अता करता रहता है, उनको रोज़ी रोटी देता रहता है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साफ तौर से अपनी रहमत के बारे में ऐलान करते हुए कह दिया कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर, वरहमती वसियत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तक़ून व युतून अज़्ज़का वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरी रहमत उन लोगों के लिए है, मैं अपनी रहमत को उन लोगों के लिए लिख करके रख दिया हूँ जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का तक़वा अपने दिल के अंदर बिठा करके रखते हैं, जिनके दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ पाया जाता है, परहेज़गारी पाई जाती है। अल्लाह ने साफ तौर से कह दिया अपनी रहमत को हमने उनके लिए ख़ास करके रखा है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के उन बंदों के साथ होगी जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे, जो तकवा और परहेजगारी की सिफत को अपने अंदर पैदा करके रहेंगे। अल्लाह की रहमत उनके लिए खास है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़कात देते रहते हैं, वो लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपने माल में से खर्च करते रहते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि अल्लाह ने ये भी ऐलान करते हुए कह दिया वो लोग जो हमारी आयतों पर ईमान रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयतों पर जो लोग ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर जो लोग ईमान रखते हैं, कब्र के अज़ाब के बारे में जो लोग ईमान रखते हैं, जन्नत और जहन्नम का जो जिन पर ईमान है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के लिए अपनी रहमत को खास करके रखा है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तकरीबन 90 रहमत को अपने पास रखा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने उन बंदों के लिए रखा है जिनका ईमान और अकीदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर मजबूत है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हैं, जिनका ईमान इतना ज़्यादा कवी, इतना ज़्यादा ताकतवर है कि अगर उनको शिर्क व बिदात के लिए उभारा जाता है, शिर्क व बिदात की दावत उनके सामने पेश की जाती है, उनसे कहा जाता है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करो, लेकिन फिर भी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वजह यह है कि उनका अकीदा बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। उनके अकीदे के अंदर वो पुख्तगी पाई जाती है, जो पुख्तगी पाई जाने की वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत इनके दिल के अंदर इतना ज़्यादा बैठ चुका है, नबी की मोहब्बत इनके दिल के अंदर इतना ज़्यादा आ चुकी है कि वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने कभी भी शिर्क व बिदआत करने के लिए तैयार नहीं होंगे। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत को और अपनी मग़फ़िरत को ख़ास कर रखा है, और क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी रहमत व मग़फ़िरत को ऐसे लोगों के लिए खोल देगा। आइए एक हदीस के ज़रिए से समझने की कोशिश करते हैं।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک کے اندر بیان کرتے ہوئے کہا، حدیث قدسی ہے جس کو اللہ رب العالمین کہتا ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی، کہ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس اپنی مغفرت کے لیے آئے گا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے میرے دربار میں حاضر ہوگا اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، اللہ رب العالمین اس حدیث قدسی کے اندر اعلان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا بندہ میرے پاس اپنے گناہوں کو لے کر کے آتا ہے اور مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، صدق دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی دربار میں آتا ہے، رب العالمین نے کہا کہ میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، سارے گناہوں کو میں ختم کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین اس حدیث قدسی کے اندر اعلان کر رہا ہے۔ رب العالمین نے تو اس حدیث کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائے، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک جتنا بھی خالی حصہ ہے وہاں تک تیرے گناہ پہنچ جائیں گے اور تو میرے پاس اپنی مغفرت کو لے کر کے آئے گا، میرے پاس آئے گا اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اس کی ذرہ برابر بھی فکر نہیں کروں گا، میں سارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے صاف طور سے کہہ دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے پر انتہائی زیادہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے کسی بھی انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نا امیدی اپنے دل کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، کبھی بھی نا امیدی اپنے دل کے اندر نہیں پیدا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جو سارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین کہتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے نازل کر کے کہہ دیا، اے میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، آپ میرے بندوں کے سامنے اس بات کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں تم میری رحمت سے مایوس اور نا امید مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کو اللہ رب العالمین نے اس وقت نازل کیا جب کچھ لوگ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں نے بہت زیادہ گناہ کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زناکاری کا ارتکاب کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے چوری کیا ہے، میں نے ایک دوسرے کو ستایا ہے، مارا ہے۔ سارے کے سارے جو جرم کیے تھے وہ آ کر کے نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کر کے کہہ دیا، اے میرے بندو تم اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے ان بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے جو اللہ رب العالمین کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں، زناکاری جیسے افعال کو انجام دیتے رہتے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا جرائم، کیا سے کیا گناہ کرتے ہیں، اللہ ان کے بخشنے کا جب وعدہ کرتا ہے تو وہ آدمی جو مومن ہے اس کے گناہوں کو بدرجہ اولا اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ اس لیے کبھی بھی انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک حدیث کے اندر میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی بھی انسان اس دنیا کے اندر رہ کر کے کسی بھی آدمی کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ یہ آدمی جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے تو ایسا آدمی اللہ کے نبی کے حدیث کے مطابق بہت بڑا مجرم ہوگا، بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ اگر کسی نے کسی آدمی کے بارے میں دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ گنہگار ہے، یہ جہنمی ہے، جہنم کے اندر جائے گا، اللہ نے کہا کہ ہم اس کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے۔ یعنی اگر ہم نے دنیا کے اندر
کسی کے ظاہری عمل کو دیکھ کر کے کہ یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، یہ ایسا تھا ویسا تھا، اور اسی دنیا کے اندر ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مر گیا گیا جہنم کے اندر، تو یاد رکھنا اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم اس کے سارے عمل کو برباد کر دیں گے، چاہے جتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت کرنے والا کیوں نہ ہو، کتنا بڑا حاجی نمازی کیوں نہ ہو، اگر آپ نے دنیا کے اندر یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کسی شخص کے بارے میں تو اللہ رب العالمین آپ کے ساری نیکیوں کو رب العالمین بدل ڈالے گا، ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین برباد کر دے گا، چونکہ اللہ رب العالمین انتہائی زیادہ غفور رحیم ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس آدمی کے اندر کون سی ادا پائی جاتی تھی، اس آدمی کے اندر کون سی ایسی چیز پائی جاتی تھی کہ جس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس آدمی سے خوش ہو گیا ہے اور اس کی مغفرت کر دیا ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا ہے۔ اس لیے کسی بھی انسان کے لیے، ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم اپنی زبان سے یہ کہیں کہ فلاں آدمی جہنمی ہے، فلاں آدمی جہنم کے اندر جائے گا۔ ظاہری طور پر ہم فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، ہم فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے۔ اللہ رب العالمین جس اعتبار سے چاہے گا اپنے بندے کے درمیان میں فیصلہ کرے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، طبرانی کی ایک روایت ہے، ایک بڈھا آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے۔ وہ بڈھا آدمی ایسا تھا جس کے سر کے بال بالکل وائٹ ہو چکے تھے، اس کی آنکھ کے جو بھونت ہوئے وہ بھی سب بالکل وائٹ ہو چکے تھے، سفید ہو چکے تھے۔ وہ آدمی آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلے کو لے کر کے۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی ایک آدمی ہے، وہ اپنے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے لیکن ڈائریکٹ ایسے کہتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے، ایک آدمی ہے ما ترک حاجتا ولا حاجتا الا اتاها، ایک آدمی ایسا ہے جس نے پوری زندگی برائی کی ہے، 60-65 سال کی زندگی گزر گئی ہے، اس زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتا رہا ہے، اس زندگی میں وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق نہیں عمل کر رہا تھا، ساری کمیاں اس کے اندر پائی جاتی تھی۔ اور وہ آدمی بیان کرتا ہے کہ اتنا بڑا جرم اس آدمی نے کیا ہے، اتنا زیادہ گناہ اس آدمی نے کر لیا ہے کہ اگر اس کے گناہ کو زمین پر تقسیم کر دیا جائے، زمین پر بانٹ دیا جائے تو پورے لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اتنا زیادہ گناہ کر لیا ہوں میں، وہ آدمی کہتا ہے اتنا زیادہ میں نے گناہ کر لیا ہے کہ اگر میرے گناہوں کو اس سرزمین کے اوپر تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، دنیا کے اندر جتنے بھی انسان پائے جاتے ہیں ان انسانوں پر میرے گناہوں کو بانٹ دیا جائے تو سب لوگ جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی کیا ایسے آدمی کی مغفرت ہو جائے گی؟ کیا اللہ ایسے آدمی کو بخش دے گا؟ کیا اللہ ایسے آدمی کو معاف کر دے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے آدمی ذرا یہ بتا کیا تو اسلام لا چکا ہے یا نہیں لایا ہے؟ اے آدمی ذرا میرے سامنے اس بات کے بارے میں بتا دے کہ کیا تیرا ایمان اللہ پر اور نبی پر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ آدمی نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکا ہوں، رب العالمین پر ہمارا ایمان پایا جاتا ہے، اور اے اللہ کے نبی میں آپ کو اپنا آخری نبی، اپنا آخری رسول مانتا ہوں کہ آپ رسول برحق ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ہمارے دل کے اندر یہ یقین ہے، یہ عقیدہ پایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے شخص سن لے، اللہ رب العالمین نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے۔ تو ایک آدمی جو انتہائی زیادہ بڈھا ہو گیا ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر نیکی کبھی نہیں کی ہے، جس نے اپنی زندگی کے اندر عمل صالح نہیں کیا ہے، لیکن ایمان لانے کا نتیجہ یہ ہے، اسلام لانے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو ایک نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تفعل الخیرات وتترک السیئات، کہ آدمی سن لے کہ آج سے تو نیک کام کرنے کی شروعات کر دے، آج سے تو نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے،
جب تک تیری زندگی باقی رہے اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرتے رہنا، اللہ رب العالمین کو ہمیشہ یاد کرتے رہنا، اور جو تیرے دل کے اندر برائی پائی جاتی ہے اس برائی کا تو آج کے دن سے خاتمہ کر دے، اور یہ وعدہ کر لے کہ ہم آج سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ رب العالمین کو ناراض نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سارے گناہوں کے معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ آدمی کہتا ہے وغدراتی وفجراتی، اے اللہ کے نبی میں نے اپنی زندگی میں اللہ رب العالمین کے ساتھ بہت ہی زیادہ بے وفائی کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی میں بہت ہی زیادہ دھوکہ دیا ہے، میں نے بہت ہی زیادہ دھوکے سے کام لیا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ میرے اندر فسق و فجور بھی پایا جاتا ہے، میں فاسق انسان ہوں، میرے اندر فسق و فجور جیسی گھناؤنی چیز پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا وغدراتک وفجراتک، گرچہ تو نے اپنی پوری زندگی میں اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کیا ہے، اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے کر کے تو نے اللہ کی عبادت نہیں کی ہے، اللہ کا ڈر تیرے اندر نہیں پایا جاتا تھا، جس ڈر کے نہ پائے جانے کی وجہ سے تو گناہ کیا کرتا تھا، ساری چیزیں تیرے اندر پائی جاتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی تیرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے، تیرے سارے گناہوں کو رب العالمین بخش رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کے اندر، اپنے بندے کو لے کر کے انتہائی زیادہ غفور الرحیم ہے، انتہائی زیادہ بخشنے والا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کے غفور الرحیم ہونے کی دلیل کو مائنڈ میں رکھ کر کے چلے اور اللہ رب العالمین کے دردناک عذاب والے کی دلیل کو ذہن سے نکال لے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، حتی الامکان انسان کو اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچا کر کے رکھنا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اگر ہم نے گناہ کیا تو اللہ رب العالمین کی دربار میں ہماری جب پیشی ہوگی، جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہم حاضر ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہمارا مواخذہ کرے گا، ہمیں پکڑے گا اور ہم کو دردناک عذاب دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے کسی بھی بات کو لے کر کے، اللہ بخشنے والا بھی ہے، اللہ دردناک عذاب بھی دینے والا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات سے انسان کو ہمیشہ امید رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک جنگ کے موقع پر ایک عورت کو لایا گیا، ایک قیدی تھا، اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے انتہائی زیادہ محبت کرتی تھی، وہ بیٹا جو اس کی گود میں تھا اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ کرام، اس عورت کے دل کے اندر کتنی زیادہ محبت پائی جاتی ہے؟ آپ ذرا دیکھیے، اس عورت کے اندر اتنی زیادہ محبت پائی جاتی ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اس عورت سے یہ کہا جائے کہ اے عورت تو اپنے بچے کو اس آگ میں ڈال دے، اے میرے صحابہ کرام، کیا یہ عورت اپنے بچے کو اس آگ کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ جو عورت اپنے بچے سے اتنی زیادہ محبت کر رہی ہے، جو عورت اپنے بچے سے اتنا زیادہ پیار کر رہی ہے، اپنے سینے سے لگا کر کے بیٹھی ہوئی ہے، وہ عورت کیسے اپنے بچے کو آگ کے اندر ڈال سکتی ہے؟ صحابہ کرام نے جب یہ جواب دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کے بارے میں کہا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے سے اس عورت سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ عورت جو اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، اپنے بچے سے پیار کر رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ محبت اللہ رب العالمین اپنے بندے کے تعلق سے رکھتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو جو عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں ان کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال سکتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العالمین نے جب 100 رحمت کو پیدا کیا، 100 رحمت کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا، اور اس رحمت میں سے صرف ایک رحمت کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا، اور 99 رحمت اپنے پاس اللہ رب العالمین نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اس ایک رحمت کو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے درمیان میں بھی تقسیم کیا،
जिन्नातों के दरमियान में भी तकसीम किया, और उस एक रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जानवरों के दरमियान तकसीम किया, जंगलों के अंदर रहने वाले जो जानवर हैं उनमें भी तकसीम किया। इस सरजमीन पर जो भी जानवर पाए जाते हैं, कीड़े मकोड़े, सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी एक रहमत को तकसीम कर दिया। उस एक रहमत का नतीजा है, आप देखिए हम लोग आपस में एक दूसरे से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम अपने दोस्त से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम अपने बाप से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, हम अपने भाई से कितना ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एक बेटी अपनी माँ से कितना ज़्यादा मोहब्बत करती है, एक माँ अपनी बेटी से कितना ज़्यादा मोहब्बत करती है, एक ख़ानदान के लोग दूसरे ख़ानदान के लोगों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एक ख़ानदान के लोग अपने ख़ानदान वालों से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है, एक जानवर अपने बच्चे से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता है। ऊँट के बारे में इस हदीस के अंदर बयान किया गया कि एक ऊँट जो तेजी के साथ दौड़ता है, तेजी के साथ जाता है, अगर उसके पैर के नीचे उसका बच्चा आ जाता है तो फौरन अपने पैर को उठा लेता है उसको बचाने के लिए। ये 1% रहमत का नतीजा है, 1% जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमत अपने बंदों को दे रखा है, इसका नतीजा ये है कि हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, भाई को भाई समझते हैं, बहन को बहन समझते हैं, माँ को माँ समझते हैं, सब कुछ बेहतरीन तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ एक रहमत का नतीजा है, और जिसके पास 99 रहमत मौजूद हो उसको क्या पूछना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास 99 रहमत मौजूद है, 99 रहमत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने पास रखा है। और क़यामत के रोज़ अल्लाह के नबी बयान करते हैं, यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामा, क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी 99 रहमत को सामने रखते हुए अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। अपने बंदों के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन बख्श देगा, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देगा। पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंतहाई ज़्यादा रहीम व करीम है, इंतहाई ज़्यादा बख्शने वाला है। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों याद रखना, अगर कोई इंसान दुनिया के अंदर रह करके ये सोचे मैं आलिम दीन हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि अपने इल्म के बुनियाद पर मैं जन्नत के अंदर जा सकता हूँ, तो ये कभी नहीं हो सकता है। एक नमाजी आदमी जो 5 वक्त नमाज पढ़ने का एहतमाम करता है, एक नमाजी आदमी जो तहज्जुद की नमाज का एहतमाम करता है, जो सदक़ात व खैरात करता है, जो रमज़ान के महीने का रोज़ा रखता है, जो दीन इस्लाम के काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है, अगर वो आदमी ये सोचे कि मैं अपनी इबादत के ज़रिए से जन्नत के अंदर चला जाऊँगा, तो ये नामुमकिन है, कभी भी नहीं हो सकता है। कोई भी इंसान अपनी इबादत के ज़रिए से ये सोच करके करे कि हम इस इबादत के ज़रिए से जन्नत के अंदर जाऊँगा, तो उसकी सबसे बड़ी भूल है। ये इबादत हमको जन्नत के अंदर नहीं लेकर के जाने वाली है। क्या लेकर के जाएगी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत जब तक शामिल हाल नहीं होगी तब तक हम जन्नत के अंदर नहीं जा सकते हैं। यही बावजह थी कि जब इस बात के बारे में मेरे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबे किराम के सामने ऐलान करते हुए कहा, और ये कहा कि ऐ मेरे सहाबे किराम, तुम में से कोई शख्स जन्नत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के बगैर दाखिल नहीं हो सकता है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं रहेगा क़यामत की सुबह तक जो अपनी इबादत के ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन की मग़फ़िरत को हासिल कर ले और वो जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। सहाबे किराम ने सवाल किया कि अल्लाह के नबी, क्या आप भी नहीं जा सकते हैं जन्नत के अंदर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हाँ, मैं भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता हूँ जब तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अपने रहम व करम में दाखिल करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जन्नत के अंदर दाखिल ना कर दे। मेरे भाई और दोस्तों, पूरे मौज़ू का खुलासे कलाम यही है कि हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखना है, मुकम्मल एतमाद रखना है, और गुनाहों से अपने दामन को बचा करके रखना है, अच्छे कामों में अपने आप को लगा करके रखना है। कभी भी कोई भी गुनाह हो जाए तो उस गुनाह को लेकर के बैठना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का घर खुला हुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दरवाज़ा खुला हुआ है। आप आइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों के माफ़ करने का वादा करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों के बख्शने का वादा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को जो बातें मैंने आप हज़रात के सामने पेश की हैं, इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को रब्बुल आलमीन की रहमत से
امید رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نا امیدی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو رب العالمین کی عبادت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو شرک و بدعات جیسی بیماری سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام بھائیوں کو جس طرح سے آج کے دن مسجد کے اندر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک اسی طرح سے 5 نمازوں میں مسجد کے اندر جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔